یکم اور 2 مئی کی درمیانی رات ایبٹ آباد کے حساس علاقے میں ہونے والے امریکی میرینز کے آپریشن کے بعد یہ بحث عام ہے کہ کیا یہ آپریشن پاکستانی اتھارٹیز کے تعاون سے ممکن ہوا یا پھر امریکہ نے پاکستان کو اس حوالے سے لا علم رکھا۔ دونوں ممالک متفق ہیں کہ آپریشن امریکی فورسز نہیں کیا، تاہم کیا پاکستان نے اس حوالے سے کوئی انٹیلیجنس معلومات فراہم کی تھیں یا نہیں، یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر اوباما نے ٹیلی فون پر صدر آصف علی زرداری کو اسامہ کے مارے جانے کی خبر سنائی۔ واقعاتی شہادتیں بتاتی ہیں کہ اس آپریشن کے بعد پاکستانی اتھارٹیز کی جانب سے لیے جانے والے اقدامات مربوط نہیں تھے، جس سے اس امر کو تقویت ملتی ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز اس آپریشن کے حوالے سے لا علم تھیں۔ آپریشن کے دوران جائے وقوع پر پہنچنے والی پہلی رسپانس فورس مقامی پولیس کے 2 موٹر سائیکل سوار نوجوان تھے۔ صرف ہمارے 2 پولیس مین جو کہ یہاں موٹر سائیکلوں پہ پھرتے رہتے ہیں ہمارے تھانے کے تھے، وہ کدھر سے یہاں پہنچ جائے تھے۔ ہماری فورسز، پاکستانی فورسز یا پولیس، یہ تقریباً 35-40 منٹ کے بعد یہاں موجود ہوئی ہے۔ تجزیہ نگار اس امر پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس قدر حساس علاقے میں اسامہ بن لادن ایک قلعہ نما مکان میں قیام پذیر تھا تو ہمارے سیکیورٹی ادارے اس بارے میں لا علم کیوں رہے؟ تبصرہ نگار کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی اتھارٹیز اسامہ بن لادن کے خلاف کسی ایکشن کا حصہ بنتی تو وہ خود اسامہ کے خلاف کارروائی کر کے اس کا کریڈٹ لیتی۔ اس طرح امریکہ سے مزید مراعات کا حصول بھی ممکن تھا اور امریکہ کے ڈو مور کے مطالبے میں بھی کمی واقع ہو سکتی تھی۔ تاہم اگر پاکستانی اتھارٹیز کو اس آپریشن سے لا علم رکھا گیا ہے تو یہ نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان پر عدم اطمینان کا اظہار بھی ہے۔ عام پاکستانی شہری پاکستانی علاقے میں امریکی آپریشن پر برہمی کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر وہ یہاں تھا تو پاکستانی فورس جو ہے یہاں پی ایم کوکول اکیڈمی میں جو فورس تیار ہو رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ نہیں تیار ہونی چاہیے، پھر امریکہ آ کے یہاں وہ خود آپریشن کرے۔ تجزیہ نگاروں کی رائے میں آپریشن میں اسامہ بن لادن کی موت سے وہ خود تو رسوائی سے بچے ہی ہیں، تاہم ان کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم راز بھی ان کے سینے میں دفن رہ گئے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کے قرب میں واقع متعدد افراد کو حراست میں لیا ہے، جن کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ادھر مقامی لوگ علاقے میں اسامہ کی موجودگی اور امریکی آپریشن میں موت کو ڈرامہ قرار دے کر اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ یہاں سے ایک بندہ ہے، اس کا نام شمریز نام ہے، اس کا غریب آدمی ہے، وہ یہاں پہ ہی مزدوری وغیرہ کرتا ہے، تو اس کو وہ لے کے گئے ہوئے ہیں کچھ ٹائم سے، جس ٹائم یہ آپریشن یا اسی رات سے وہ غائب ہے بندہ۔ ہم صبح اذان کے وقت یہاں سے گئے ہیں، اس وقت تک تو ہمیں بھی نہیں پتا، صبح ٹی وی پہ جس ٹائم رپورٹ چلی ہیں تو ہمیں بھی اسی ٹائم پتہ چلا ہے۔ ماننے والی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ابھی تک لاش وغیرہ نہیں دکھائی۔ ایک سائڈ پی ایم اے ہے بالکل، اس کے ساتھ ایک سائڈ ISI کا آفس ہے اور بالکل آبادی والا ایریا ہے۔ ویسے اگر ایسے سوچا جائے تو کامن سینس ہے کہ میرا نہیں لگتا کہ یہاں اسامہ بن لادن رہتے ہیں۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد میڈیا کے لیے ہارٹ کیک بننے والے اسامہ بن لادن کی موت کے بعد بھی بین الاقوامی میڈیا کی اسامہ میں دلچسپی ختم نہیں ہوئی اور بڑی تعداد میں انٹرنیشنل میڈیا ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ ٹھنڈا چوہ کے علاقے میں امریکی آپریشن کے بعد انتہائی مطلوب شخص اسامہ بن لادن کی زندگی کا باب بند ہو گیا، تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ آئندہ کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ کیمرامین فرزان عالم کے ساتھ آصف بشیر چودھری، ARY نیوز، ایبٹ آباد۔